بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، جو چینل پر نیو ہیں ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کے چینل سبسکرائب کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا اور ہمیں بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے ہی بل بوتے پر کامیاب ہوتے ہیں۔ سو پلیز ہیلپ اس اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ جب میری شادی ہوئی میرا دیور سلیم 9 سال کا تھا۔ ساس وفات پا چکی تھی۔ میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا، وہ بھی مجھے بھابھی کی بجائے آپا کہتا تھا۔ خدا نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ شوہر ایک کار میکینک تھے، اچھا کما لیتے تھے۔ ہمارا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا۔ سلیم 18 برس کا ہوا تو میں بیوہ ہو گئی۔ میرے شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے اور ہم سوات سے پنڈی آ گئی۔ ان دنوں ہمارے علاقے کے حالات بہت خراب تھے، روزگار کا ملنا محال تھا۔ ایک سواتی ہم زبان بھائی کی مدد سے سلیم کو تعمیراتی کمپنی میں کام مل گیا۔ اس کمپنی کا مالک ایک بہت دولت مند شخص تھا جس کے بڑے پروجیکٹس اسلام آباد اور راولپنڈی میں چل رہے تھے۔ یہ ایک بزرگ آدمی تھا جس کی عمر 60 سال ہوگی۔ اس نے ملازمت پر رکھنے سے قبل سلیم سے تھوڑی سی بات چیت کی تو وہ اسے ٹھیک بندہ لگا۔ اس نے کہا کہ میں تو دفتر میں کچھ پڑھنے لکھنے کا کام سونپ رہا ہوں، کام اچھی طرح سے میرے مینیجر سے سمجھ لینا اور تنخواہ کا بھی وہی تم کو بتا دے گا۔ سلیم نے ان سے کہا کہ تنخواہ جو بھی آپ دیں گے مجھے منظور ہے، لیکن میں سوات سے آیا ہوں، میری بیوہ بھابھی اور ان کے 2 بچے بھی ہمراہ ہیں، ہمارا مسئلہ رہائش کا ہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ صاحب بولے ٹھیک ہے، رہائش کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ ہمارے بنگلے میں ایک سرونٹ کوارٹر ہے اور تم اپنی بھابھی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ افسر نے جب ہمارے داستان حیات سنی تو ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے سلیم کی تنخواہ بھی معقول مقرر کر دی۔ وہ میٹرک پاس تھا، مزدوری کے بجائے اس کو دفتر کا کام دیا۔ سلیم نے جب مجھے یہ خبر دی کہ صاحب کی کوٹھی میں سرونٹ کوارٹر میں ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے تو میں اب کھل اٹھی۔ جلدی سے بیگ میں بچوں کے کپڑے ڈالے۔ سلیم اور رحیم بھائی کے ساتھ ہم کوٹھی پر پہنچ گئے۔ بیگم کو قیوم صاحب فون کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اچھی طرح سے ہم سے بات کی اور سلیم سے کہا کہ تم کام پر جاؤ، کوارٹر میں ان کے حوالے کر دوں گی۔ جب میں نے کوارٹر میں قدم رکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ سادہ کمرے صاف ستھرے اور عمدہ بنے ہوئے تھے۔ غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ بھی برآمدے میں بنا دیا گیا تھا۔ چولہا، چوکی، چارپائیاں، بستر، غرض ہر شے میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کا بہت اچھا بندوبست اتنی جلدی کر دیا کہ میں شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھے بلا کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ختیجہ بی بی نام ہے میرا۔ سلیم جو میرا دیور ہے وہ مجھ سے آپا کہہ کر بلاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ کہنے لگی، پھر بھی تم کو میں چاہوں گی۔ دراصل میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، صاحب بہت کام آتے ہیں، اس وجہ سے کام کرو گی کیا؟ میں نے پوچھا کون سا کام؟ تو بولی، مجھے ماسی کا کھانا بنایا ہوا اچھا نہیں لگتا، تم کھانا بنا دیا کرو، میں تمہیں اس کی الگ تنخواہ دوں گی، میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ بچوں کو پڑھانا چاہو تو ہم ان کو اسکول میں داخل کرا دیں گے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے کام مل رہا تھا، تنخواہ اور کھانا بہتر ہے، سبھی مسئلے حل ہو رہے تھے۔ شام کو جب سلیم کو چھٹی ہوتی تو وہ بھی آ جاتا۔ سلیم کی تنخواہ سامنے معقول رکھی تھی۔ یہاں ہماری قسمت کھل گئی تھی۔ میں نے ان کا گھر سنبھال لیا تھا، کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا اور ہر وہ کام جو وہ کہتی میں خوشی سلیقے سے کر دیتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھی، کہتی تھی، تم جیسی ملازمہ قسمت والوں کو ملتی ہیں، واقعی تم اچھے گھر کی ہو، تبھی تمہاری عادت بھی اچھی ہیں۔ میں نے بتایا، بیگم صاحبہ، میرے والد کا سوات میں سیبوں کا باغ تھا اور میرے خاوند اور سسر بھی پہلے سیبوں کے تاجر تھے۔ سسر اور والد صاحب کی وفات کے بعد ہمارے سیبوں کے باغ اجڑ گئے، مجبور ہم کو دربدر ہونا پڑا۔ اللہ کی طرف سے انسانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، بس اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہر وقت شکر کی توفیق عطا کر دے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئی، مجھ سے عزت سے پیش آتی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی، صبح تلاوت کرتی تو وہ کہتی، میں نماز بھول گئی ہوں، مجھے نماز سکھاؤ تاکہ میں بھی نماز پڑھوں۔ نماز سے سکون ملتا ہے بیگم صاحبہ، آپ ضرور پڑھا کریں۔ مجھ سے کچن میں آ کر باتیں کرتی اور سواتی کھانے بنانا سیکھتی۔ میں نے جان لیا کہ ان کو کسی کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے اور سخت تنہائی کے شکار ہیں۔ اندر سے یہ لڑکی بہت دکھی ہے۔ لڑکی اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کی عمر بمشکل 16-17 برس سے، جبکہ ان کے شوہر کی عمر
60 سال کے قریب تھی۔ خدا جانے ان کے والدین نے کیوں اتنی کمسل پھول سی بچی کو اتنے عمر سیدھا آدمی سے بیاہ دیا تھا۔ شاید دولت کی وجہ سے نام حسنہ تھا، قسمت کی دینی تھی کہ دولت میں کھیل رہی تھی، کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہ تھی۔ وہ نہ صرف عمر سیدھا بلکہ اس قدر مصروف شخص تھا کہ اس کے گھر میں بیوی کو وقت دینے کی فرصت نہ تھی۔ وہ گھر پر صرف اتوار کو ناشتہ کرتا، ورنہ وہ ناشتہ آفس میں اور دوپہر کا کھانا گھر سے بیگم صاحبہ کا ڈرائیور ان کو دینے کمپنی کے دفتر جاتا تھا۔ صاحب کا کھانا میں علیحدہ بناتی تھی۔ قیوم صاحب مجھ سے خوش تھے کیونکہ ان کا کھانا میں ان کے حسب منشا تیار کر دیا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد ان کا ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ انہوں نے سلیم سے دریافت کیا، کیا تم ڈرائیونگ جانتے ہو؟ وہ بولا، جی صاحب، میرے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے، میں ڈرائیور رہتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، تو پھر تم یہاں میرے آفس کی ڈیوٹی چھوڑو، مجھے کوئی اور مل جائے گا۔ آج میں کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ گھر جاؤں گا، تمہارا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ کیسی ڈرائیونگ کرتے ہو۔ 8 بجے کے قریب صاحب کو لے کر سلیم کی گاڑی میں گھر آ گیا۔ صاحب اس کی ڈرائیونگ سے مطمئن ہو کر آرام کرنے لگے۔ گھر میں رہنے سے سلیم اور بہت سے گھریلو کام کر دیا کرتا تھا۔ فارغ بیٹھنے کی اس کی عادت نہیں تھی۔ ہم بھابھی دیور نے گھر کا صرف اتنی اچھی طرح سے سنبھال لیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے بے نیاز ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی ہماری عزت اور قدر کرنے لگے اور ہم بھی پوری دیانتداری اور خلوص نیت سے اس کی خدمت کرتے تھے۔ گھر میں امن و سکون تھا تو ہماری زندگیوں میں بھی امن سکون تھا۔ ہمارے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے قریبی اسکول میں دونوں بچوں کو داخل کروا دیا۔ میں ان کو پیدل اسکول چھوڑ آتی۔ سلیم گھر میں ہوتا تو وہی لانے پہنچانے کا کام کر دیتا۔ غرض ہماری زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ایک روز بیگم نے باتوں باتوں میں بتایا کہ آپ ان جیسے تم پر وقت آ پڑا۔ میری والدہ پر بھی اسی طرح وقت آ پڑا تھا۔ والد کو گردوں کا مرض لاحق ہو گیا تو وہ کمانے کے قابل نہ رہے۔ بھائی غلط دوستوں میں گھر کر ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گئے اور کئی دن گھر نہیں آتے تھے۔ والد کی بیماری پر بہت خرچہ آتا تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں، کسی کی بھی شادی نہ ہوئی تھی۔ امی بہت پریشان تھی کیونکہ والد قیوم صاحب کی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ قیوم صاحب ان کی عیادت کو گھر آئے تو ہمارا حال دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ ان کے بچے نہیں تھے۔ بیوی کی وفات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ مجھے دیکھا تو پسند کر لیا مگر منہ سے کوئی بات نہیں نکالی۔ والد صاحب کی بیماری کا خرچہ اٹھا لیا۔ 3 سال بعد وہ ڈائلسس وارڈ سے زندہ رہے۔ یہ اخراجات بھی قیوم صاحب دیتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد قیوم نے والدہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا تو امی نے بھی یہ سوچ کر کہ اس کو کسی دولت مند کا سہارا چاہیے تھا، اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں کیونکہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جب میں نے انکار کیا تو امی رونے لگی اور اپنی مجبوریوں کا واسطہ دیا تو بہنوں اور ماں کی خاطر مجھے یہ قربانی دینی پڑی۔ مگر میرے دل نے کبھی قیوم صاحب کو بطور شوہر قبول نہیں کیا۔ میری اور ان کی عمر کے فرق کی وجہ سے جوڑ نہیں بنتا تھا، لیکن یہ چاہتے تو بھی مجھے محبت اور توجہ دیتے، مگر اب ان کے پاس مجھے محبت دینے کے لیے وقت ہی نہیں اور وہ مجھ سے باتیں تک کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان کے بعد تم دیکھ رہی ہو کہ میں سونے کے پنجرے میں قید ایک پرندے کی طرح ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس پنجرے کو توڑ کر اڑ جاؤں اور پھر ماں کا خیال آتا ہے جن کو ہر ماں کا بچہ دیتے ہیں اور میری بوڑھی ماں کا علاج اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میری سب بہنوں کی شادیاں ان کی کوشش سے اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ ایک میری قربانی کے بدلے انہوں نے کتنی زندگیاں بنا دی، یہی سوچ کر سمجھوتے پر دل کو راضی کر لیا ہے، ورنہ تو دل گھٹا ہی رہتا ہے۔ آپ لوگ آئے تو میں ذرا خوش رہنے لگی ہوں، ورنہ میں تو کسی سے بات کرنے کو بھی ترستی تھی۔ لیکن صاحبہ کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے کیا جیون ساتھی، ان کا ہم عمر کی خوبصورت شہزادہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ رہی قسمت کہ ان کے تقدیر میں بڑھا بادشاہ لکھا گیا۔ آئی مس یو مس۔ عمر رسیدہ مگر دل کے بادشاہ تھے۔ وہ ہر ضرورت مند کے کام آتے تھے۔ خدا ترس بھی بہت تھے، مگر اس قدر اپنے پیشے سے انہماک تھے کہ اس کو کسی بات کا احساس نہ تھا کہ انہیں کچھ وقت اپنی بیوی کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ جب سے سلیم گھر میں آیا میں نے محسوس کیا کہ بیگم صاحبہ خوش رہنے لگی ہیں۔ وہ میرے تیور میں کچھ اس طرح دلچسپی لیتی تھی کہ میرے دل آنے والے خطرے کے ڈر سے دھڑکنے لگتا۔ اسی بہانے سے بلا کر باتیں کرنے لگتی۔ سلیم بہت خوبصورت، سفید رنگ والا، صحت مند اور قداور نوجوان تھا۔
شاید بیگم صاحبہ کے تصورات میں ایسا ہی کوئی حسین رنگ و روپ اور قد و قامت والا نوجوان آئیڈل رہا ہوگا کہ وہ میرے دیور کو حسرت سے تکنے لگتی تھی، یہاں تک کہ سلیم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا اور وہ کوشش کرتا کہ کم سے کم بیگم صاحبہ ان کو بلائے، جبکہ وہ ان کا ڈرائیور بھی تھا۔ وہ جب چاہے اسے بلا سکتی تھی، تاہم اللہ کا شکر ہے وہ گھر سے کم ہی نکلتی تھی اور ان کی کوئی سہیلیاں ہم عمر نہ تھی، بس ہم لوگوں سے دل لگا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب نے ان پر پابندی بھی عائد کر رکھی ہو کہ وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہیں گی، تبھی وہ ہم ملازموں میں اپنی تنہائی کا علاج ڈھونڈ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی مہربانیاں بڑھتی گئی، خاص طور پر میرے سلیم دیور پر۔ اسے وہ بن مانگے جیب خرچ دیتی، سادہ سے جو رقم بچے واپس نہ لیتی۔ تنخواہ کے علاوہ سے مروات کے ہماری تنخواہ ساری بچی رہتی تھی۔ سلیم بھی بہک چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بیگم صاحبہ کے قریب ہوتے چلا گیا۔ مجھے ڈر تو لگتا تھا، مگر سلیم پر بھی بھروسہ بہت تھا کہ وہ ایسی کوئی نیچ حرکت نہیں کرے گا، مگر میری سوچ غلط تھی۔ بیگم صاحبہ اکثر تیار ہو کر سلیم کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ سردی آ گئی تو دن چھوٹے ہو گئے، رات جلدی ہو جاتی۔ صاحب اور دیر سے گھر آنے لگے تو ہمارے کوارٹر میں آ کر بیٹھ جاتی، انگیٹھی جلانے کو کہتی، پھر ہمارے درمیان بیٹھ کر مزے سے ہاتھ تاپتی۔ تب کہتی کہ جب تک صاحب نہیں آ جاتے تم لوگ مجھ سے باتیں کرو۔ بیٹھی وہ سلیم کے کمرے میں تھی، انگیٹھی بھی وہیں رکھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہتے، تم جو اپنے بچوں کو سلا کر آ جانا۔ میں بھی بچوں کو سلا رہی ہوتی تو وہ سلیم کے ساتھ باتیں کرتی اور کہتی، باتیں کرنی نہیں تو اپنے بچپن کی کوئی کہانی سناؤ۔ جب تک بچے سوتے میرا دیور بچہ بیچارہ گاؤں کے قصے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ نہانے گئی تو غسل خانے سے دھڑام سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ سلیم برآمدے میں بیٹھا اپنی سائیکل صاف کر رہا تھا، جبکہ میں کچن میں تھی۔ بیگم صاحبہ کی چیخ سن کر میں دوڑی اور گھر کا دروازے سے بند تھا تو کیسے دیکھوں گی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ سوچا کہ شکر ہے انہوں نے لاک نہیں کیا تھا۔ میں اندر گئی، وہ فرش پر گری ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھی، شاید زیادہ چوٹ آئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھانا چاہا مگر مجھ سے نہ اٹھائی گئی۔ چادر سے ان کا بدن ڈھانپا اور دیور کو آواز دی، اس نے چیخ بھی نہ سنی تھی۔ وہ برآمدے سے کچن تک آ گیا۔ میں نے کہا، میں نے ان کو اٹھا نہیں سکتی، تم میری مدد کچھ کرو۔ تب تک وہ کچھ ہوش میں آ گئی، بولی کہ میری ٹانگ میں چوٹ آئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ تب میں نے سلیم کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور بڑی دکڑ سے کسی طرح انہیں لباس پہنایا۔ دوبارہ اس کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو، اس لیے کہ بیگم صاحبہ کو میرے ساتھ اٹھا کر بستر پر لٹا دیا، جیسے زمین پر گرے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھا کر لٹاتے ہیں۔ اسرار صاحب لاہور کسی کام سے گئے تھے، وہ دوسری صبح آئے۔ ہم ساری رات دیور بھابھی دونوں ان کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہی، نہ تو خود سوئی نہ ہمیں سونے دیا۔ صبح صاحب آ گئی، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ایکس رے کرائے۔ خدا کا شکر ہے کہ زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی اور جسم میں کہیں بھی فریکچر نہ آیا تھا۔ پتہ نہیں اس دن کے بعد سلیم گھبرایا کرتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے یہاں رہنے سے اب دل میں امن سکون محسوس نہیں ہوتا۔ دل میں امن تو مجھے بھی محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن میں یہی کہتی، سلیم تھوڑا سا اور تحمل سے وقت گزار لو، ہم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ اگر تم کو کہیں اور نوکری مل بھی گئی تو رہائش کا کیا کریں گے؟ دعا کرو ہمارے اپنے علاقے میں حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم گاؤں واپس چلے جائیں گے۔ اس دن کے بعد بیگم صاحبہ اکثر کہتی، اگر اس دن تم لوگ نہ ہوتے تو شاید میں مر ہی جاتی۔ اے کاش میں تم لوگوں کے گھر کا ہی فرد ہوتی۔ ایسی اس آرام سے کیا حاصل جو محبت کی مٹھاس سے خالی ہو؟ سر سے پیر تک بھی تمہارے صاحب نے مجھے سونے سے لاد دیں تو میرے کسی کام کے نہیں۔ میں سمجھاتی، بیگم صاحبہ ایسی باتیں نہ کریں، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ شکر کریں کہ اب ہم جیسوں سے بہتر ہیں۔ ہمیں دیکھیں، اپنے گھر میں خود کو محفوظ نہ سمجھا تو دربدر ہو گئے۔ آپ کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ہر نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ مگر ان کے اندر کا اضطراب ایسا تھا کہ جس کو ہم سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ بالآخر ایک دن سلیم سے انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگی۔ سلیم اب کم صاحبہ کے قریب آ چکا تھا، گھومنا پھرنا، خوب گپیں مارنا، بازار ایک ساتھ شاپنگ کرنا، مگر اس کے دل میں خدا خوف ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ میں نے سبزی کا نام بتایا ہے۔ میں نے کہا، میں نہیں کر سکتا، آپ اپنے ساتھ کوئی اور سرتاج
समझे और मुझे नौकर। मैं आपके दर का मुलाजिम हूँ, आप अपना मकाम ना भूलें और मैं कभी अपनी औकात नहीं भूलूँगा। इसी में हमारी भलाई है। इनका दिल टूट गया। कुछ दिन तो वो बेजार सी रहीं। मैंने पूछा, बेगम साहिबा क्या बात है, आप कुछ नाराज़ लगती हैं, क्या हमसे कोई ख़ता हो गई है? नहीं तो मैं तो आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, आप पर एतबार है मुझे। मैंने जवाब दिया, अगर एतबार है तो फिर मुझे बताएं, आप बता दीजिए कि आप क्यों ऐसी बुझी बुझी हैं। कुछ झिझकते हुए उन्होंने कहा, मैं कय्यूम के साथ नहीं रहना चाहती, ये ज़रूरत की शादी थी, मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ, मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं कय्यूम से तलाक ले लूँ और सलीम से शादी करके दिली खुशी के साथ तुम्हारे साथ रहूँ। मुझे ये दौलत ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा हमसफ़र चाहिए जो मुझे टाइम भी दे, मुझे समझे भी। मैं अब अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, आप अपना घर आबाद रखें, आपको अगर कोई गिला है तो अपने शौहर से बात करें, मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बात समझेंगे। शुक्र के उन्हीं दिनों साहब जी को बैरून मुल्क जाना पड़ गया और उनका मूड भी बहुत अच्छा था, तो वो बेगम साहिबा को भी साथ ले गए। मेरे बड़े भाई का फ़ोन आ गया कि तुम लोगों को फ़ौरन घर आना पड़ेगा क्योंकि बड़े चचा का इंतकाल हो गया है। हमें वापस जाने का बहाना मिल गया। और यूँ अल्लाह ताला ने हम गरीबों की भी इज़्ज़त रख ली और अमीरों की भी, जिन्होंने बुरे वक्त में हमको सहारा दिया, छत दी, हलाल रोज़ी का वसीला बने। न वो हमसे दिल बर्दाश्ता होकर गए और ना ही हम उनसे शर्मिंदा हुए। मैंने खुदा से यही दुआ मांगी थी कि खुदा हमारी इज़्ज़त रखना, हम इस अमर की तौफीक ना बना देना कि हम किसी से बददियानती या गद्दारी करें। ख़ास तौर पर अपने मोहसिनों से अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली थी। हम अपने घर वापस आ गए। आप भी यहाँ के हालात बेहतर हो गए थे और सलीम के पास भी बहुत से पैसे थे जिसने इसने अपना कारोबार शुरू कर दिया और मैंने 2 माह बाद ख़ानदान में सलीम की शादी कर दी। दुआ है बेगम साहिबा जहाँ भी रहें खुश रहें, क्योंकि खुशी और गम बांटने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन मैं यहाँ सब से यानी कि सब वालिदैन को एक बात ज़रूर कहूँगी, खुदा के लिए बेटी का रिश्ता करते वक्त माँ बाप को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि रिश्तों में मर्दों में इतना फ़र्क ना हो कि बेटी की उम्र भर सच्ची खुशी को तरसती रहें। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।